أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العالم من يعمل بالعلم وإن كان قليل العمل. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، جو جانتا جا رہا ہے اسی کے مطابق اپنا عمل کرتا جا رہا ہے، یعنی عمل کی بنیاد علم کی بنیاد پر ہو تو یقیناً وہ عالم ہے. اس کے بعد اگلا جملہ بہت اہم ہے جو اس جملے سے ملا کے بہت کچھ نتیجہ دیتا ہے. کاش ہمیں حضور سرور کائنات کے اقوال سمجھنے کے لیے وقت مل سکے اور ہم وقت کو صحیح معنی میں استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو معصومین حضور سرور کائنات کے اقوال کے مطابق مرتب کر سکیں. فرماتے ہیں وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعَمَلِ، عمل کا کم ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان عالم نہیں. عمل چاہے کم ہو مگر جتنا بھی ہو اس کے علم کے مطابق ہو. کاش ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو مطابق قول حضور سرور کائنات معین کر سکیں. طلاب عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی معتبر کی اقسام کے اوپر، اور معتبر کی اقسام میں ہم نے آپ کی خدمت عالیہ کے اندر صحیح کا ذکر کیا اور صحیح کے بعد میں موثق کا ذکر کیا. آج آپ کی خدمت عالیہ کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں اس منزل کے اوپر تیسری جو معتبر کی قسم ہے اس کا حسن، یعنی کہ یہ تیسری قسم جو ہے وہ حسن ہے. اور کر رہے ہیں آپ اب یہ حسن کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ جَمِيعُ رُوَاتِهِ مِنَ الْمَمْدُوحِينَ. حسن اس روایت کو کہتے ہیں جس کے جتنے بھی راوی ہیں، جمیع روات، جتنے بھی راوی ہیں، تمام راوی جتنے بھی ہیں، مِنَ الْمَمْدُوحِينَ، وہ ممدوحین میں سے ہوں، ان کی مدح کی گئی ہو. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ علماء اثنا شریعہ ہوں تمام راوی، یا یہ کہ وہ ثقات مسلمین سے ہوں یا بعض ثقات میں سے ہوں، بعض عدول امامیہ میں سے ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں. ان کا تعلق ممدوحین سے ہے. لیکن یہ ممدوحین کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کو خاص طور پہ آپ دیکھیں گے، مگر یہ مدح کس کی طرف سے کی گئی ہو؟ من قبل علماء الرجال. یہ علماء رجال جو ہیں ان کی طرف سے یہ مدح کی گئی ہو. تو پہلی منزل کے اوپر صحیح کی تعریف پیش کی گئی، دوسری منزل پہ موثق کی تعریف، تیسری منزل پہ حسن کی تعریف. حسن کسے کہتے ہیں؟ جس کے تمام راوی وہ ممدوحین میں سے ہوں، ان کی مدح کی گئی ہو علماء رجال کی طرف سے. ایک بات. او من العدول، یا یہ کہ ان تمام راویوں کو تعلق عدول سے ہو. والثقات، یا موثقین میں سے وہ ہوں، ثقات ہوں. والممدوحین، یا ممدوحین میں سے ہوں. یعنی تین کیٹیگری ایک ہی روایت میں جمع ہو رہی ہوں. فرض کیجئے 6 راوی ہیں، 2 راوی عدول ہیں، 2 راوی موثقین میں سے ہیں اور 2 راوی ممدوحین میں سے ہیں. چونکہ اس میں ممدوحین آ گئے ہیں لہذا اس روایت کو حسن کہا جاتا ہے. 2 چیزیں سامنے آئیں، او من الثقات والممدوحین، یا تیسری منزل کہ جتنے راوی ہیں وہ ثقات میں سے ہوں یا ممدوحین میں سے ہوں. فرض کیجئے کسی راوی کو دیکھنے کے لیے ہم بیٹھے اور 6 راوی نظر آئے تو 3 راوی ثقات میں سے دکھائی دیے، 3 راوی ممدوحین میں سے دکھائی دیے، تو اب یہ روایت حسن میں شامل ہو گئی. او من العدول والممدوحین، یا یہ کہ آدھے راوی جو ہیں وہ عدول میں سے ہوں اور آدھے راوی ممدوحین میں سے ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی حسن کے لیے معیار راویوں کا ممدوحین میں سے ہونا ہے. اگر کوئی ایک راوی بھی ممدوحین میں سے آ رہا ہے تو اس روایت کو روایت حسن کہا جاتا ہے. جناب اس کے متعلق کیا فرمانا ہے آپ کا؟ کیا رائے ہے؟ فرماتے وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ اکثر علماء اصول الفقہ. اکثر علماء اصول فقہ کے نزدیک یہ روایت بھی جناب علی حجت ہے. الرابع، چوتھا مرحلہ، الضعیف. چوتھی روایت معتبر کی اقسام میں سے حسن کے بعد میں ضعیف آتی ہے.
مگر ضعیف کیسی؟ المنجبر بعلماء بعمل الفقہاء، ایسی ضعیف جس کے اوپر فقہا نے عمل کر کے گویا جبر کیا کہ آپ اس روایت کو بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ تبھی تو معتبر کی اقسام میں سے آ رہی ہے، یہ دماغ سے نہ نکالیے گا کہ جتنی بھی چاروں کے چاروں نام سامنے آ رہے ہیں یہ سب کے سب معتبر میں سے ہیں۔ الضعیف المنجبر بعمل الفقہاء، فقہا کے عمل نے اس کے اوپر جبر کر دیا ہمارے لیے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں، ہے وہ روایت ضعیف۔ وَهُوَ مَا كَانَ بَعْضُ رُوَاتِهِ لَا يُوثِقُ بِنَقْلِهِ، کون سی ضعیف روایت؟ وہ ہے کہ جس کے بعض راوی ایسے ہوں کہ لا یوثق بنقلہ، جن کے نقل کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی فرض کیجئے کوئی راوی ایسا ہے جو کبھی کبھی جھوٹ ہی بولتا ہے، تو آپ مطلقاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھروسے کے لائق ہے، کبھی کبھی نقل میں گڑبڑ بھی کر دیا کرتا ہے۔ لہذا بعض راوی جس حدیث کے ایسے ہوں کہ جن کے نقل پہ بھروسہ نہیں کیا سکتا، لیکن روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَعَمِلَ بِمَضْمُونِهِ الْفُقَهَاءُ، اس ضعیف روایت کے مضمون پر فقہا نے عمل کیا ہوا ہو۔ اب غیبت کبریٰ کے علماء کو دیکھ رہے ہیں، شیخ طوسی کو دیکھا، شیخ مفید کو دیکھا ہے، غور کیجئے گا، اور مثلا سید مرتضیٰ کو دیکھا، سید رضی کو دیکھا، اور علامہ ہلی کو دیکھا، محقق ہلی کو دیکھا، مختلف علماء، وہ سب اس روایت کے مضمون پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تو ضعیف، راوی اس لائق نہیں جو بھروسہ کے، لیکن چونکہ اتنے بڑے بڑے علماء نے اگر اس کے مضمون پہ عمل کیا تو المنجبر بعمل الفقہاء، بات واضح ہو گئی۔ اس کا کیا حکم ہے کہ وہ حجۃ فی رأی کثیر من علماء اصول الفقہ۔ اب یہاں دیکھیں کثیر کا لفظ آیا، اکثر کا نام نہیں آیا۔ علماء اصول فقہ میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کی رائے میں یہ روایت بھی حجت ہوتی ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے خبر واحد کی تقسیم شروع ہوئی تھی، مسند، مسند کی معتبر، معتبر کی 4 قسمیں ختم ہو گئی۔ اب شروع ہوا تقسیم المرسل۔ یہ مرسل خاص طور دماغ میں رکھیے گا، یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ مسند کے مقابلے پہ آ رہا ہے، چونکہ کہا گیا تھا خبر واحد تھی، خبر واحد کی ایک قسم تھی مسند، ٹھیک ہے نا، یہ مسند تھی، اور دوسری تقسیم یہ مرسل ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اب یہاں پہ اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وَيُقَسِّمِ الْمُرْسَلِ إِلَى مَا يَلِي، اب مرسل کی تقسیم بھی سامنے آتی ہے، مرسل بھی کچھ حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ الف، پہلی قسم مرسل الثقہ، پہلی وہ مرسل ہے کہ جو بھروسے کے لائق ہے، مرسل الثقہ کہلاتی ہے۔ وہ کون سی ہوتی؟ وَهُ مَا يَنْسِبُهُ إِلَى الْمَعْصُومِ، جس کی نسبت معصوم کی طرف دی گئی ہو۔ راوین یطمئن علماء الرجال، اور راوی ایسا نسبت دینے والا ہو جس کے اوپر علماء رجال نے اطمینان کا اظہار کیا ہو۔ الا انہ لا یروی الا عن ثقہ، کہ وہ جب بھی روایت کرتا ہے ہمیشہ ایک ثقہ سے ہی روایت کرتا ہے نسبت معصوم کی طرف دی گئی ہے۔ اور راوی نے علماء ایسا ہے کہ جس کے کردار کے اوپر علماء رجال نے جب بھروسہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کی خاص کافی دیکھیے، لا یروی الا عن ثقہ، جب بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ہمیشہ ثقہ ہی سے روایت کرتا ہے۔ لہذا اس بنیاد کے اوپر اب حکم آیا وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ اصول الفقہ، علماء اصول فقہ کے اکثر علماء تو نہیں کہہ سکتے، بہت سارے کثیر علماء ہیں جن کی نظروں میں یہ روایت بھی حجت مانی جاتی ہے۔ دوسری مرسل کی روایت، مرسل غیر الثقہ، مرسل ہے مگر غیر ثقہ ہے، بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ وَهُوَ مَا يُنْسِبُ إِلَى الْمَعْصُومِ راوٍ، ایک راوی ہے جس نے اس روایت کی نسبت معصوم کی طرف دی ہے، مگر راوی کیسا؟ مجہول الحال، جس کے حال ہی کا پتہ نہیں ہے، کہاں کا رہنے والا تھا، کون والد تھے، کون والدہ تھیں، کیا نسب تھا، کیا حسب تھا، کچھ پتہ نہیں۔ کس سلسلے میں؟ فی کیفیت روایت ہی، کہ وہ جب روایت کرتا تھا تو اس کی حالت کیا نوعیت کس منزلوں پر ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کیفیت روایت میں جس راوی کا حال مجہول ہو اور وہ راوی اپنی روایت کی نسبت معصوم کی طرف دے رہا ہو تو ایسی روایت کو مرسل غیر ثقہ کہا جاتا ہے۔ جناب آپ کا اس سلسلے میں کیا فرمانا ہے
کیا کریں کہ وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي رَأْيِ عُلَمَاءِ اصول الفقہ، علماء اصول فقہ کی رائے کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایسی روایت حجت نہیں ہے، اس کو آپ حجت تصور نہیں کر سکتے، الا ہاں مگر ایک شکل ہے کہ اذا عمل بمضمونہ الفقہاء، اگر اس کے مضمون پر فقہا نے عمل کیا ہو، فَيُعُدُّ حُجَّ فِي رَأْيِ بَعْضِ عُلَمَاءِ اصول الفقہ، تو اس شکل میں کہ اگر بعض فقہا نے اس کے اوپر عمل کیا ہو تو علماء اصول فقہ میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو حجت شمار کرتے ہیں، فَيُعُدُّ، وہ شمار کرتے ہیں اس کو حجت کی شکل میں کہ یہ بھی حجت ہے، کما تقدم فی المسند الضعیف المنجبر بعمل الفقہاء، بالکل ایسی بات ہے جسے آپ نے دیکھا اس مسند کے اندر کہ جو معتبر کی اقسام میں آئی تھی کہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ عمل فقہا نے اس کے مضمون کو سامنے لے کے آئے ہیں، اس پہ عمل کیا ہے، اور عمل کے نتیجے میں گویا وہ ضعیف بھی معتبر بن گئی تھی، تو ایسے یہاں پر بھی ہے، اگر فقہا نے، اب دیکھیں بہت ساری باتیں کتاب کی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں سینہ بسیاں چلی آ رہی ہیں، تو فقہا اگر کسی روایت کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ حجیت کے لائق بن رہی ہے، لہذا کہا گیا کہ کچھ علماء نے، کچھ، سب نے نہیں کہا ہے، کچھ نے کہا ہے۔ فرمان وہنا کے تقسیمات اخر، وہاں کچھ اور بھی تقسیمات ہیں، تعود فی جوہرها الى التقسیمات المذکورہ، جن کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان سب کو بھی گویا جو ہم نے ذکر کیا ہے تقسیمات کا روایت کی، وہ سب انہی کی طرف گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ سب انہی کی طرف پلٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے۔ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي وَاقِعِهَا طَرَائِقُ وَضَعَهَا الْعُلَمَاء، یہ تمام اقسام جو حقیقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ راستے ہیں جن کو علماء نے اس لیے وضع کیا ہے کہ للوفوق بصدورہ الخبر عن المعصوم او عدم صدورہ، تاکہ لوگوں کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے لیے معصوم کی گفتگو اہم ہے، معصوم سے صادر ہونے کا یقین اہم ہے، ہم معصوم کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اب اگر کسی روایت کے متعلق ہمیں بھروسہ مل رہا ہے کہ معصوم سے صادر ہو رہی ہے تو ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر معصوم سے صادر ہونے کا یقین نہ ہو رہا ہو تب حجت نہیں ہے، ہمارے لیے معصوم اہم ہے۔ تو کریں وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي وَاقِعِهَا، حقیقت میں دیکھا جائے تو تمام اقسام طرائق، ایسے راستے ہیں، ایسے قوانین ہیں، ایسے اصول ہیں، وضعها العلماء، جن کو علماء نے بنایا ہے، یہ معصوم کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، علماء کے بنائے ہوئے، لیکن علماء نے کیوں بنایا؟ للوفوق بصدور الخبر، تاکہ یہ یقین حاصل ہو سکے، یہ وفوق حاصل ہو سکے کہ خبر صادر ہوئی عن المعصوم، معصوم سے، او عدم صدور، یا یہ کہ صادر نہیں ہوئی ہے۔ جناب علی کہ اس سلسلے میں کوئی عام قانون بھی ہے؟ فرماتے ہیں والقاعدہ العامہ، ایک عام قاعدہ، والقاعدہ العامہ فی دراست السند ہی اتباع الطرق التي تنہا الى الوفوق بصدور الخبر عن المعصوم او عدم صدور۔ قاعدہ عامہ دراست سند سے متعلق، جب بھی سند کی تدریس آپ کریں گے، جب بھی سند کو دیکھیں گے تو سند کے حوالے سے یہ قاعدہ عامہ موجود ہے، کیا کہ یہ اتباع الطرق، آپ ان راستوں کا، ان قوانین کا، ان دستور کا، ان اصولوں کا اتباع کریں، التی تنہا الی الوفوق، کہ جن قوانین کی انتہا وثوق پر ہوتی ہے۔ وثوق کیسا؟ بصدور الخبر المعصوم، کہ وہ یہ بھروسہ دلائے کہ یہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے، او عدم صدور ہے، یا یہ بھروسہ دلائے کہ یہ خبر معصوم سے صادر نہیں ہوئی ہے۔ بس ہم کچھ قوانین کا اتباع اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان قوانین کے ذریعے سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے یا معصوم صادر نہیں ہوئی ہے۔ واضح؟ اب آئیے الخلاصہ الحدیث، حدیث کی دو قسم، المقطوع الصدور، ایک غیر مقطوع الصدور۔ غیر مقطوع الصدور، غور کیجئے گا، یہ غیر مقطوع الصدور، اور اس غیر مقطوع الصدور کو ہی، اسی غیر مقطوع الصدور کو ہی یہاں پہ خبر واحد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خبر واحد کسے کہا جاتا ہے؟ غیر خبر صدور۔ مقطوع صدور کی دو قسمیں سامنے آئیں، ایک متواتر، ایک المقترن بما یفید القطع۔ یہ مقطوع صدور کی ہیں جو مکمل طور پہ حجت ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ جو خبر واحد ہے اس کی دو قسمیں سامنے آئیں، ایک مسند، ایک مرسل۔
مسند کی 2 قسمیں سامنے آئیں، ایک معتبر ایک غیر معتبر، اور غیر معتبر کی 4 قسمیں سامنے آئیں، صحیح، موثق، حسن، الضعیف، مگر اس شرط کہ المنجبر بعمل الفقہاء، اور مرسل کی 2 قسمیں، مرسل ثقہ، مرسل غیر ثقہ۔ بات واضح ہو گئی؟ امید ہے کہ یہ آپ اچھی طرح سے درس سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے دریافت کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔